ٹھیک ہو چل گیا. بسم اللہ شروع کریں. دو جملے آپ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم تمام حاضرین کو. پروگرام کے کچھ منٹ کی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج کے آن لائن محفل مذاکرہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. چند مختصر سی گزارشات ہوتی ہیں جو ہمیشہ کی جاتی ہیں. ایک، اپنے سوالات لکھتے وقت مکمل وضاحت کے ساتھ لکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. دوسرا، بار بار ریپیٹ کیے گئے سوالات جو مسلسل پچھلے پروگرام میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں ان سے اجتناب کریں. دوسرا، سوالات ایسے کریں جو دین و دنیا میں آپ کے لیے مفید ہوں. ایسے سوالات جو الجھاؤ کا باعث بنے، وقت کے ضیاع کا باعث بنے، ایسے سوالات سے اجتناب کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. قبلہ پہلا سوال ہے تابش رضوی کی طرف سے، کراچی سے سوال آیا ہے. پوچھا ہے سب سے پہلے سلام عرض کیا ہے اور سوال پوچھا ہے کہ قربانی کا اول وقت کیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کی جا سکتی ہے؟ 3 وقت ہیں. صبح سادے کے بعد سورج اگنے سے پہلے قربانی جائز ہے لیکن فضیلت سب سے کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورج اگنے کے بعد اتنی دیر انتظار کیا جائے جتنی دیر نماز عید کے پڑھانے میں لگتی ہے. یہ نمبر 2 ہے. تیسرا نمبر جو افضل ہے اور اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے. لہذا صبح سادے کے بعد زوال صاحب سے پہلے قربانی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. بعد میں کی جائے تو فضیلت ختم ہو جائے گی لیکن قربانی جائے. قبلہ دوسرا سوال ہے کہ کیا بچوں کے لیے گڑیا سے کھیلنا صحیح ہے؟ یعنی کہ اگر کمروں میں بچوں کے کھلونے وغیرہ پڑے ہوں جو کہ بت کے زمرے میں آ سکتے ہیں تو کیا اس کمرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بچوں کے لیے کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے. ان کے لیے حلال ہے نہ ان کے لیے حرام ہے. سب چیز مکلف ہے بالغ عاقل کے لیے تکلیف شرعی ہوتی ہے. لہذا بچوں گڑیوں سے بھی کھیل سکتے ہیں اور باقی چیزوں سے بھی کھلانوں بنا کر کھیل سکتے ہیں. لیکن اگر کمرے میں یہ چیزیں بڑی ہوئیں گڑیاں ہوں یا چوزا ہوں بہت جانور کی مجسم تصویر ہو تو نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں آئے بشرطے کے سامنے کی طرف نہ ہوں. جواد کاظمی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا حج کی قربانی پاکستان میں کی جا سکتی ہے؟ قربانی مینا کے اندر مینا کے بعد جو قریب ترین مقصد ہے مذبح ہے وہاں کی جا سکتی ہے. پاکستان میں یا ایران میں یا عراق میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اقرب الموارد مقامات جو بنائے قدیم کے قریب ترین ہیں وہاں قربانی کرنی چاہیے. نیر شہباز نے پوچھا ہے کہ کیا پیدائشی 3 تھن والے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اور قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اثر نہیں پڑتا دودھ بھی 3 دھنوں سے وہ دیتے ہیں جو 4 تھنوں والے حیوانات دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر عرف عام میں عیب سمجھا جائے قیمت بھی کم ہو جائے زیادہ قربانی میں اس کا جواز مشکل ہے. خرم رضا ہادی صاحب نے پوچھا ہے کہ حقیقہ اور قربانی کے جانور کی شرائط میں کوئی فرق ہے
تو واضح کریں۔ ہاں، قربانی کے جانور میں یہ شرائط ہیں کہ بے عیب ہو، عمر کے لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر دمبا ہے تو 6 مہینے کا کم از کم ہو، بکرا ہے یا بیل ہے تو یا بچڑا ہے تو 1 سال کا مکمل دوسرے سال میں داخل ہو، لیکن عقیقے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا مستحب یہ ہے کہ لڑکے کے لیے نر ذبح کیا جائے اور لڑکی کے لیے مادہ ذبح کیا جائے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مستحب قربانی میں کئی حضرات شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کے لیے ایک جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ نہ ذکر جائے تو بھی ایک کے لیے ایک ہوگا۔ ٹیڈی بکرا دیا جائے، اس کی قربانی کی جائے، عقیقہ میں دیا جائے تو بھی ایک بچے کے لیے ایک جانور دینا پڑے گا، وہاں مشارکت جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے راول پنڈی سے، فخر عباس کی طرف سے آیا ہے، اگر کسی شخص نے اپنی مرحومہ والدہ کی قضا نمازیں نہ پڑھی ہوں تو کیا وہ اپنی نافلہ نمازیں، نماز شب وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، واجبات ہیں والدین کی نمازیں پڑھنا، واجب ہے بڑے لڑکے پر، اگر بڑا نہ پڑھی تو دوسروں پر واجب ہے۔ لہذا مستحبی نمازیں پڑھنے کی بجائے والدہ ماجدہ کے مرحوم کی نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ مستحبی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک واجبات سے فراغت نہ ہو جائے۔ مانچسٹر برطانیہ سے ملک صابر کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ خالق قبلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے اور بحق معصومین علیہ السلام۔ جمہوریہ دعائے خیر کا، دعائے طول عمر کا میں کہا کرتا ہوں، جب تک اللہ نے کام لینا ہے زندہ رکھے گا، جب بلاوا آ جائے گا تو لبیک کہتے رخصت ہو جائیں گے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تقریب رہے گا، جب آمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ آپ کی دعاؤں کا شکریہ، ہماری دعاؤں بھی آپ کے لیے یہی ہیں، اور زندہ رہیں، سلامت رہیں، اولاد کی خوشیاں دیکھیں، اور اپنا اللہ میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ محمد وآلہ الطاہرین۔ علی سکلین بلوچ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں جہاں رہتے ہیں وہاں سرکاری پانی آتا ہے، کبھی کبھی اس میں بو آتی ہے، اور اس پانی سے وضو اور غسل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب تک نجاست کی وجہ سے بو نہ آئے، رنگ تبدیل ہو جائے یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، ویسے اگر پانی کے رنگ بدل جائے بغیر نجاست کے اور بغیر بو آ جائے بغیر نجاست کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قسم کے وہم تمام سے دامن کو بچانا چاہیے۔ جب تک نجس ہونا کا یقین نہ ہو، ہر چیز کو پاک سمجھنا چاہیے۔ جب تک حرمت یقین نہ ہو، ہر چیز کو مباح سمجھنا چاہیے۔ شریعت محمدیہ کے سہل و آسان ہونے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک صاحب نام صرف لالا لکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کہ نماز عیدین فرادہ پڑھی جا سکتی ہیں اگر شہر جماعت کے بغیر نماز عید نہیں پڑھی جا سکتی، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو خطبے بھی ہوتے ہیں اور نماز کے 2 رکعت نماز عید بھی ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے نقوی صاحب کوئی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ
کیا والد سہم خمس و زکوٰۃ وغیرہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے اگر اولاد غریب اور والد؟ واجب رقم والدین کے لیے اولاد کی تربیت کرنا، ان کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں تو والدین پر ان کا نان و نفقہ واجب ہے۔ لہذا اگر والدین غریب ہو جائیں اولاد پر ان کا نان و نفقہ واجب ہے۔ جو واجب و نفقہ ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، خمس نہیں لگ سکتا۔ یہ ان رشتہ داروں کے حق ہے جو غریب و نادار ہوں اور مستحق ہوں۔ لہذا رشتہ دار کو دیا جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہ ملے تو غیروں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے واجبی صدقہ میں، زکوٰۃ و خمس میں، کہ مومن بھی ہوں اور سال کے اخراجات نہ رکھتے ہوں، اور خمس میں یہ بھی شرط ہے کہ سید بھی ہو۔ خرم رضا ہادی کہتے ہیں کہ عید قربان میں جانور کے علاوہ کوئی اور واجبات بھی ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ؟ واجبات نہیں ہیں، حج پر آتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن دوسرے شہروں میں جہاں ہم رہتے ہیں قربانی کرنا مستحب ہے۔ نماز عید پڑھنا بشرطے کہ شرائط موجود ہوں ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور عید فطرہ، عید قربان پر قربانی کرنا مستحب ہے۔ عید الفطر پر فطرہ نہ دینا واجب ہے۔ ایک سوال ہے ملک صابر کی طرف سے، مولا امیر علیہ السلام کی شان میں وہ حدیث جس میں دشمن علی خانہ کعبہ کی مخصوص زمین پر مر جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وضاحت؟ حدیث مشہور یہ ہے کہ دشمن آل محمد، دشمن اہل بیت، دشمن علی ولی میں ہزار سال زندہ رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اتنی مدت دراز دی جائے کہ پیدل چل کر 1000 حج بیت اللہ بھی بجا لائے، پھر صفا و مروہ کی درمیانی تمام مسافت میں سعی کرتا ہوا بے جرم بے خطا شہید راہ خدا بھی ہو جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں، ثم علم جوالک یا علی لم یشم رایت الجنت ولم یدخلھا، جنت میں جانا تو بجائے خود جس جنت کی خوشبو 5 سال کی مسافت پر پہنچ جاتی ہے، اس دشمن علی کے ناک میں جنت کی خوشبو پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے حوالوں کے ساتھ اپنی تجلیات صداقت میں، اس بات الامامت میں اور حسن الفوائد میں اس حدیث کو درج بھی کیا ہے۔ زائر وجاہت آبرو صاحب ہیں، کشمیر خیرپور سے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کیا 2 سے 3 جگہ نماز عید پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک دفعہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے۔ جو پیش نماز صاحبان متعدد جگہوں پر نماز عید پڑھاتے ہیں
ان کے لیے جائز نہیں ہے. ایک دفعہ نماز عید پڑھائی جائے چھوکری ہو تو دوبارہ پڑھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. ایک سوال ہے علی حیدری صاحب کا نام لکھا ہوا ہے جی. اور پوچھتے ہیں کہ کیا حاملہ عورت پر سورج اور چاند گرہن کا کوئی غلط اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ قانون رسمیں ہیں. حاملہ عورت یہ کرے تو یہ بچے پر اثر پڑتا ہے. وہ کام کرے تو یہ اثر پڑتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک سوال ہے سید اون علی کاظمی کی طرف سے آیا ہے. اگر طلاق دیے جانے کی تمام شرائط شیعہ فقہ کی شرائط پوری ہوں، صرف صیغہ طلاق اردو زبان میں پڑھا گیا ہو تو کافی ہے، کیونکہ آدمی عربی زبان کی صیغوں کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتے اکثر. بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر زبان میں طلاق کی صیغہ جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے اگر آدمی طلاق کا صیغہ جاری نہ کر سکتا ہو، کسی مولوی صاحب کو نائب بنائے، وکیل بنائے، اس کی طرف سے صیغہ عربی جاری کرے تاکہ صحیح معنوں میں طلاق واقع ہو جائے. احتیاط واجب کا تقاضا یہ ہے کہ عربی زبان میں صیغہ پڑھا جائے اور دو عادل افغانوں کے سامنے پڑھا جائے. اگر نہیں پڑھ سکتا کسی مولوی صاحب کی خدمات حاصل کرے، اس کو وکیل بنائے تاکہ وہ صیغہ طلاق عربی جاری کر کے عورت کو فارغ کر دے. ایک سوال ہے احمد علی صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ عید قربان کی دنیاوی و آخری فلسفہ کیا ہے، بیان فرما دیں کہ آخرت میں قربانی کیسے کام آئے گی؟ قربانی جس طرح باقی نیکیاں کام آئیں گی، یہ پوجنے کا ثواب ہے. نماز کام آ سکتی ہے، روزہ کام آ سکتا ہے، زکوٰۃ کام آ سکتی ہے، حج بیت اللہ کام آ سکتی ہے، خمس کی ادائیگی کام آ سکتی ہے، حج بیت اللہ ادا کرنا، ارے پوجا میں جہاد لڑنا کام آ سکتا ہے، تو قربانی بھی کام آ سکتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں نیکی کر جزائے خیر عطا کروں گا. اللہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً جزائے خیر دے گا. مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. ہر جمعے کے دن میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دو عیدوں پر اور بھی زیادہ اجتماع ہوتا ہے. بین الاقوامی سطح پر حج کے موسم میں تمام عالم اسلام اکٹھا ہوتا ہے. مخالفین پر رو پڑتا ہے. ان کی تعداد دیکھ کر دنیا کے دل گھبرا جاتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی جرأت نہیں کرتے. ایک سوال ہے محمد میسم تیمار حیدر صاحب، اور اس قسم کے سوالات بہت تعداد میں آتے ہیں. پوچھا ہے کہ یہ ملائیشیا میں ہوتے ہیں اور وہاں شیعہ فقہ کے لوگوں پر بہت سختی ہے، اور اگر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا دیکھا جائے تو قتل تک کر دیا جا سکتا ہے. ایسے ملک میں رہنا جائز نہیں ہے جس میں مذہبی آزادی سالب ہو جائے. آدمی اپنے مذہب کے مراسم ادا نہ کر سکے، ایسا ہے تو وہاں کی رہائش رکھنا، وہاں سکونت اختیار کرنا جائز نہیں ہے.
اللہ کی زمین وسیع ہے فتواجر فیہا، اللہ فرماتا ہے جہاں اسلامی احکام پر عمل نہ ہو سکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا، دوسرے ملک میں چلا جانا جہاں اعمال و افعال کی آزادی ہو واجب ہو اور لازم ہے۔ دین گنوا کر دنیا کمائی جائے ایسا گھاٹے کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے۔ رمیز احمد نے پوچھا، سوال پوچھتے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے ان کا سوال آیا ہے، مہربانی فرما کر احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ اگر مستحبی احتیاط کو ترک کیا جائے، عمل نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن احتیاط واجبی کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ نازک ہوتا ہے، عالم دین دائرہ کے اختلاف کی وجہ سے وطن نہیں دے سکتا، احتیاط واجب قرار دیتا ہے۔ اگر ترک میں ہو اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، اگر بجا لانے کی بے ہو اس کو بجا لانا چاہیے، ترک جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ سکول میں ٹائی وغیرہ پہنی جا سکتی ہے، ٹائی وغیرہ جو لگاتے ہیں؟ ہاں، پہلے انگریزوں کی علامت تھی، مسلمان اتنے پہنتے لگے ہیں، ان کی یہ مخصوص علامت نہیں رہی، لہذا رضی سمجھی جاتی تھی، مخصوص لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اتنا عام ہو گیا کھاڑائی لگانا کہ مسلمانوں کی عادت بھی ہے، غیر مسلمان بھی لگاتے ہیں، آپ خصوصیت ختم ہو گئی ہے کہ یہ علامت انگریزوں کی ہے، لہذا اس دور میں ٹائی لگانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر اجتناب کیا جائے ذات المکان تو بہتر ہے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے، عارف حسین نے پوچھا ہے کہ مختلف امور میں مختلف مراجع کی تقلید کی جائے جن میں وہ تخصیص رکھتے ہوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ موقف جائز ہے، جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک بدن کے بارے میں متخصص ہے، سر کی بیماریوں میں، دوسرے سینے کو بیماری میں تخصیص کرتا ہے، تیسرا ڈاکٹر ہے ٹانگوں کے بارے میں زیادہ تجربہ رکھتا ہے، لہذا سر کی بیماریوں میں اس ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، سینے کے امراض میں دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، نیچے دھڑ کی بیماریوں میں تیسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے تو عقلاً نقلاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس طرح مختلف مجتہدین کی تقلید کرنا، عبادات میں ایک ہی کی جائے، معاملات میں دوسری کی جائے، نکاح و طلاق کے مسئلے میں تیسرے مجتہدی کی جائے، لہذا اشکال نہیں ہے جواز میں، لہذا یقیناً جائز ہے۔ میں نے اس سے وضاحت اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کے مقدمے میں کر دی ہے کہ مختلف مسائل میں مختلف مجتہدین کی تقلید کرنا جائز بھی ہے، روا بھی ہے، بلا اشکال بھی ہے۔ ایک سوال عارف حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے صحیح حجاب کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھانپا جائے،
چہرہ کھلا رکھا جائے تو پھر پردے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ساری خرابیوں کے جڑ آنکھیں ہیں۔ جب ہم مرد کی آنکھیں بھی کھلی ہوں، عورت کے چہرہ بھی کھلا ہو، آنکھیں دو چار ہو جائیں، ساری خرابیوں کی جڑ یہی چیز ہے۔ لہذا عورت کے لیے چہرہ کا چھپانا واجب ہے، لازم ہے۔ میں نے اس موضوع پر مستقل رسالہ بھی لکھا ہے اور قوانین و شریعہ کے ساتھ اس کو شائع بھی کیا ہے کہ پردے کا مقصد ہے چہرہ کھلا رہ جائے، اور مرد پہلے کھلا ہوتا ہے تو ساری خرابیوں کے جڑ یہی ہے۔ نظرتن فابتسامۃ فسلام فکلام فموعظۃ فقضاء قولی۔ لہذا شاعر کہتا ہے زنا کے 4 مقدمے ہوتے ہیں۔ پہلے نظر بد کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر اشاروں سے سلام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کلام کیا جاتا ہے، پھر وعدہ کیا جاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر زنا کاری ہوتی ہے۔ لہذا شریعت محمدیہ نے پہلے صد بعد پڑھ دیا کہ نہ ضرورت پڑے گی نہ محرم کی، مرد کی عورت کے چہرہ پر، نہ عورت دیکھے گی مرد کی طرف، تو لہذا زنا کاری سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم، میرا بھی مومن مردوں سے کہہ دو اگر نامحرم اپنے سامنے آ رہی ہو، آنکھیں نیچی کر لیں، آنکھیں جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں۔ اور یہ حکم عورتوں کے لیے ہے کہ مرد نامحرم سامنے آ رہا ہو تو آنکھیں نیچی کر لیں، دیدہ پھاڑ کے اس کو دیکھیں، نہ دیکھیں کہ قد کیسا ہے، رنگ روپ کیسا ہے، ڈول ڈول کیسی ہے۔ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا بعد میں سد باب نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ۔ سیال کوٹ سے ایک سوال ہے، ساجد حسین نقوی صاحب کی طرف سے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے 5 بچے ہیں، ان کی بیوی کو ڈاکٹر حضرات نے مزید بچے پیدا کرنے سے منع کیا ہے، تو کیا وہ بچے وغیرہ بند کروانے کے لیے آپریشن کروا لیں؟ ہاں، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر غیر ماہر ڈاکٹر کہہ دے اگر حمل ٹھہر گیا تو عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس صورت میں ناکارہ کرنا عورت کو ہمیشہ کے لیے بچہ دانی نکال دینی، یا اور کہے ناقابل حمل قرار دینا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے مولانا تابع رضوی صاحب کراچی سے، انہوں نے سوال ہمیں کافی دفعہ بھیجا اور مکمل نہیں کھل سکا، جس کو ہم شامل نہیں کر سکے۔ مجھے بعض اوقات نکاح وغیرہ پڑھنے کے لیے شادی ہال میں جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھار شادی ہال میں مرد اور بے پردہ خواتین ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں شادی ہال میں داخل نہیں ہوتا اور نکاح پڑھنے سے انکار کر دیتا ہوں، یا پھر دولہا کو شادی ہال کے دروازے کے قریب کرسی پر بٹھا کر سیگا پڑھتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ مخلوط محافل کے حوالے سے عوام اور مولوی حضرات کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ محترم، آنکھیں بند کر دیں، لہذا دیتا پھاڑ کے عورتوں کو نہ دیکھیں، نگاہیں نیچے رکھیں، انشاءاللہ پھر ایسے مجمع میں جانا بھی بلا اشکال جائز ہے اور نکاح پڑھنا بھی جائز ہے۔
فاریہ عارف صاحبہ سے گزارش ہے، آپ کا سوال ہمارے سامنے نہیں آیا، آپ اپنا سوال دوبارہ یہاں پہ پوسٹ کر دیں۔ ایک اور سوال ہے، تابع رضوی صاحب نے 2 دفعہ بھیجا ہے، لکھا ہے کہ میں مکاسب رسائل کے مکاسب رسائل جی دروس میں آپ کی ترجمہ شدہ وسائل الشیعہ سے کافی فائدہ اٹھاتا ہوں، یہ میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن ایک کبھی کبھار خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس ترجمہ شدہ وسائل سے عوام الناس کس طرح فائدہ اٹھائے گی، جبکہ ان کو تو بہرحال تقلید ہی کرنی ہوگی۔ ہر کیف علم و شے افضل من جہل شے، چیز کا جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے، لہذا عوام کا انعام اگر احتیاط پر عمل کرنا چاہیں تو بھی کتاب مفید ہے، اگر تقلید سے ہٹ کر براہ راست مطالعہ کر کے احکام شریعت کو معلوم کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، اگر احتیاط پر عمل کرنا چاہیں تو بھی صحیح ہے، اور اگر تقلید کرنا چاہیں ویسا اضافہ معلومات کی خاطر کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بھی مفید مطلب ہے۔ ایک سوال ہے، سہیل سلیمانی صاحب کا رہتا ہے، میرے ایک دوست کا نکاح ہوا، پھر کچھ حالات کی وجہ سے اس سے زبردستی طلاق دلوائی گئی، پھر طلاق کے صیغے جاری نہیں کیے گئے، تو اس بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں۔ صحیح جبرن طلاق نہیں ہوتی، صیغہ جاری بھی کیا جائے، جبر اکراہ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی، اور صیغے بھی جاری نہیں کیے گئے، جبر بھی کیا گیا، وہ بدستور سابق میاں بیوی ہیں، ان کی طلاق واقع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بدستور سابق میاں ہے، بیوی ہے۔ ایک سوال ہے علی صاحب علی لاشاری کا، اخباریوں کے عقائد بیان فرما دیں۔ اخباریوں اور اصولیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نزاع لفظی ہے، ان شکلوں میں نہ پڑھیں، میں نے تحقیق کی ہے، ادلۃ الاحکام 4 ہیں یا 2 ہیں، ان میں نزاع لفظی ہے، لغو لباب یہ ہے کہ اخباری ہوں وہ شیعہ ہیں، اصولی ہیں وہ بھی شیعہ ہیں، اگر معاملات میں آل محمد کی طرف رجوع کریں گے، عقائد بھی صحیح رکھیں گے، محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلیں گے تو اخباری بھی جنت میں جائیں گے، اصولی بھی جنت میں جائیں گے، جو علماء کی بحثیں ہیں عوام کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ انتظار حسین مغزی نام لکھا ہوا ہے، للہ سے سوال آیا ہے، کوئی پراپرٹی یعنی جائیداد مناسب قیمت پر نہ بک رہی ہو تو ایسی صورت میں بینک سے سود پہ قرض لیا جا سکتا ہے؟ جب تک حرام جان کے لالے نہ پڑ جائیں، اضطرار کی صورت میں سود لینا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک وسعت ہے، اختیار ہے، اضطرار نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے، اور سود بے رقم لینا جائز نہیں ہے۔ امریکہ سے مولائی سدھو صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے۔ علیکم السلام، زندہ رہو، سلامت رہو، امام زمانہ کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں، ہم دعا کرتے ہیں دین کے خدام کے لیے، مخلصین کے لیے، زندہ رہو، سلامت رہو، اللہ آپ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بحق محمد۔
ماہر حسنین کوٹ بہار سے سوال آیا ہے، قسطوں پر اشیاء دینا بہادر قسطوں پر اشیاء دینا مقررہ قیمت سے زیادہ کون سے زمرے میں ہے؟ جائز ہے، دو نرخ جائز ہے، نقدواں سستا ہو ادھار کا تھوڑا سی قیمت مہنگی رکھنا جائز ہے، لہذا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے تاکہ خریدار کی خال نہ اتاری جائے، تھوڑا سا فرق رکھنا، نقد میں سستا دینا، ادھار میں ذرا مہنگا دینا، شریعت میں دو بھاؤ رکھنا جائز ہے، مقرر کرنا جائز ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ نماز میں استقامت نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ استقامت نہیں ہوئی جی یعنی ثابت قدمی نہیں ہو رہی ہے، نماز کے ثواب پڑھیں، ثواب نماز نہ پڑھنے کا ایک آپ بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، محمد والے محمد کا فرمان بھی پڑھیں، قیامت پر یقین بھی رکھیں، نماز پڑھنے کے ثواب بھی پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے کا عذاب و عقاب بھی پڑھیں، انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی، طبیعت آمادہ ہو جائے گی، لہذا ہزار کام چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے پر طبیعت آمادہ ہو جائے گی۔ تقلید کے بارے میں ایک مختصر سا سوال ہے، ناظم شاہ نے پوچھا ہے کہ کیا تقلید تبدیل کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کوئی مرجع ہونا چاہیے، باعث ترجیح ہونا چاہیے، تبدیلی کے کوئی وجہ معقول ہونے چاہیے، علم زیادہ ہو، احتیاط زیادہ ہو، یا مسئلہ پوچھنے میں آسانی زیادہ ہو، کوئی مرجع ہونا چاہیے، لہذا تبدیل کی جا سکتی ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، لہذا اگر کوئی مرجع ہو، ترجیح باعث ہو، کوئی وجہ معقول ہو تو تبدیل کی جا سکتی ہے، بغیر وجہ کے، بغیر ترجیح کے، بغیر مرجع کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، سکندر خان صاحب کہتے ہیں میں آرمی میں ملازمت کرتا ہوں، یہاں پر ہمارے تنخواہوں میں سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے جسے ڈی ایس بی فنڈ کا نام لیا جاتا ہے، جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے وہ واپس کیے جاتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جب وہ رقم واپس کی جاتی ہے تو ساتھ کچھ اضافی رقم بھی دی جاتی ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت میں جائز ہے، اس اضافہ کا لینا جائز ہے، شیر مادر کی طرح حلال ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، سید زین زیدی صاحب کی طرف سے آیا ہے، سورہ کا نام لکھا ہے سورہ صفات، آیت نمبر 24 میں ترجمہ ہے کہ ان کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے، کیا یہ جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کو روکا جائے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو جنت میں جانے کی اجازت کیوں پہلے دی گئی تھی؟ لیکن سوال ہوں گے، مختلف مواقع ہوں گے، جہاں کہیں نماز کا سوال ہوگا، کہیں روزے کا سوال ہوگا، کہیں خمس و زکوٰۃ کا سوال ہوگا، وغیرہ وغیرہ، آدمی سمجھے گا کہ میرے سوال ختم ہو گئے ہیں، وہ پاس ہو گیا ہے، جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا واقفون انہم مسئولون، ان کو ٹھہرا لو، ابھی ایک سوال کرنا، بڑا اہم سوال کرنا باقی ہے،
रवाए के मोहरका में भी है, बाकी किताबों में भी है, सुन्नी शिया किताबों में है। ऐन वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो आखिरी सवाल जिसके बगैर जो जन्नत में कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकेगा, वह दर करार की विलायत के बारे में होगा। अगर इकरार है, विलायत साबित है, तो जन्नत में दाखिल होगा, वरना सब गारो गाए और जहन्नम के सिवा उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। वसीम अहमद की तरफ से पैगाम आया, अहलिया ने कराची की तरफ से सलाम कबूल फरमाएं। अलैकुम सलाम, जिंदा रहो, सलामत रहो, जहाँ भी हो। आले मोहम्मद के मुहब्बों को खालिक कायनात अपने मान रखे। दुश्मनान आले मोहम्मद हूँ, दुश्मनान मुल्क व मिल्लत हूँ, दहशत गर्दों को तबाह बर्बाद फरमाए। आलम इस्लाम के दरमियान इत्तेफाक को, इत्तेहाद को कायम फरमाए। एक और सवाल है डेरा DIG खान से। वसीम अब्बास साहिब हैं, कहते हैं कि मदरसा बाबुल हुसैन से सलाम अर्ज़ है। अलैकुम सलाम, अल्लाह जिंदा रहो, सलामत रहो। आपका मदरसा भी, बाबुल हुसैन भी, बाबुल नजा भी, बाकी मदारिस दीनिया भी कायम रहें, तरक्की करें और शायद तरक्की पर नामज़द रहें। बेहक के मोहम्मद वालेहिम। एक और सवाल है, इंतज़ार हुसैन साहब ने पूछा है कि औरतों का ऐसा काम करना जिसमें वो पर्दा नहीं कर सकती, इसे इनका जरिया माश बनाना, इससे ऐसे जायज़ नहीं है। जिसमें पर्दी की पाबंदी न हो, ऐसा काम जहाँ नामारा मर्दों को देख रहे हों, ऐसी मुलाजमत करना जायज़ नहीं है। पर्दे की पाबंदी कर सकें तो फिर जायज़ है, बेपर्दा होकर कारोबार करना जायज़ नहीं है। कोट बहादुर से एक और सवाल माहिर हसनैन ने पूछा है कि बच्चों के हाथ में चांदी की कड़ियां वगैरह पहनाना जायज़ है कि नहीं। बच्चे का मुग़ल्लब नहीं होते, उनको आदत डालना कि कड़ियाँ पहना सुन्नत ज़्यादा है, ये नज़रिया गलत है। इमाम की सुन्नत वो काम होता है जो इमाम अपने अज़्म व इरादा से बजा लाएं। ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत इबादत करना है। सैयदुल साजिदीन सुन्नत सजदा खुदा बंदी बजा लाना है। कड़ियाँ जालिमों ने पहनाई थी, उनकी सुन्नत है। जहर जालिमों ने दिया था, जहर देना, जहर खाना जालिमों की सुन्नत है। लिहाजा ये कड़ियाँ पहनना सुन्नत सजाद समझ कर ये सुन्नत शेमर हो सकती है, सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन कहना गलत है। एक सवाल आया है, बचपन भी बच्चों को ऐसा आदि नहीं बनाना चाहिए कि बड़े होकर भी कड़ियाँ पहने, मंगे पहनना, चूड़ियाँ पहनना औरतों का काम आए, मर्दों का काम नहीं आए। एक सवाल आया है मौलाई सिद्धू साहिब की तरफ से। जामिया अल-शराइत मुज्तहद की तकलीद के लिए जो फरमान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पेश किया जाता है, तफसीर मंसूब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, क्या ये फरमान रोज़ा की हालत में बयान किया जा सकता है? नहीं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब है वो तफसीर दुरुस्त नहीं है, ये रज़ा बलागत है। ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान रोज़े के साथ भी पढ़ा जा सकता है,
बिहार और अनवार में है, एहतजाज तब्रज़ी में है, सैकड़ों किताबों में है, बगैर उसके वाले के है इमाम हसन गज़री की तरफ जो तफसीर मंसूबा है वो सही नहीं है। लिहाजा इस हदीस को पेश करने में कोई इश्काल नहीं है। उलमाए का कहाँ का इत्तेफाक है कि हदीस शरीफ इमाम हसन गज़री का फरमान है, उस पर अमल करना जायज़ है और उसके पर रद्द करना इमाम के फरमान को रद्द करने के मुतरदिफ है। लिहाजा रोज़े के साथ भी नक़द कर सकते हैं और बग़ैर रोज़े के भी इमाम की तरफ निस्बत देकर बयान कर सकते हैं। सारे फ़ुक़हा का, उलमा का, मुज्तहिदीन का इसकी सिहत पर, वसाक़त पर इत्तेफ़ाक़ नज़र आता है। खावर चौधरी साहब ने पूछा है कि जाए नमाज पर खाना काबा की छवि बनी होती है और इस पर अक्सर नमाज के वक्त पाँव इस पर आ जाता है, इसके मुतल्लिक बयान कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल आया है कि इतरत इब्रार साहिबा की तरफ से हज की अदायगी के लिए किए गए एक दोस्त का सवाल है कि अराफात और मुज़दलिफ़ा में नमाज मुकम्मल अदा की जाएगी या कसर की जाएगी? कसर पड़ी जाएगी। 4 जमातां वहाँ है जहाँ मुसाफिर को 10 दिन के इरादा नहीं, मैंने कहे न नमाज कसर भी पढ़ सकता है और पूरी भी पढ़ सकता है। मस्जिद कूफा है, हैर हुसैनी है, मस्जिदुल हराम है मक्के में और मस्जिद नबी है मदीना मुनव्वरा में। 4 जगहों के अलावा जहाँ भी नमाज पढ़ेगा अगर सफर की हालत में है तो कसर पड़ेगा। मुकीम है, 10 दिन का इरादा रखता है तो पूरी पड़ेगा। मुज़दलिफ़ा और मुआफ़रात की कोई ख़ुसूसियत नहीं है। अक्सर सवालात हमें इराब के बगैर आते हैं, ज़ेर ज़बर के बगैर आते हैं। जिस तरह ये सवाल आरिफ हुसैन ने पूछा है, अब लफ्ज़ तुरबत है या तुरबत लिखते हैं जी, वो तुरबत जिस पर आयमा या किसी नबी का नाम लिखा हो, इस पर सजदा करना कैसा है? सजदा नहीं होना चाहिए, उलट करना चाहिए, पोश्त मर सजदा करना चाहिए ताकि मुखालिफीन की ज़बान बंद हो जाए कि इमाम हुसैन को सजदा करते हैं या पैगम्बर अकरम को सजदा करते हैं। हम खाक और पहचानी रख के खालिक अकबर को सजदा करते हैं। लिहाजा सजदेगाह जो हैं उनकी एक तरफ तहरीर होती है, कहीं इमाम का नाम होता है, कहीं करबला मौजादा नाम कंदा होता है, उनको मिटा देना चाहिए या दीवार पर रगड़ देना चाहिए या उल्टा रखना चाहिए। तहरीर वाला तरफ जो है नीचे हो और जो साफ है प्लेन है उसको ऊपर होना चाहिए, उसका पर सजदा करना चाहिए ताकि हर किस्म के एतराज़ात का दरवाज़ा बंद हो जाए। एक सवाल है इमरान हैदर साहिब की तरफ से, अक्सर औकात किसी मस्जिद में ये इल्म नहीं होता कि नमाज बाजमात कायम होगी, उससे कबल पहले अकेले नमाज ज़ोहर पढ़ ली जाए और बाद में पता चले कि नमाज जो है वो बाजमात अदा होगी, तो क्या उसके साथ भी नमाज नमाज पढ़ी हो, दोबारा जमात खड़ी हो जाए तो दोबारा नमाज का अदा करना मुस्तहब है, कार सवाब है। अगर असर नहीं पड़ी
عصر بھی ظہر کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کے آدھا بھی کر لے، اور آدھا پڑھی تھی اب جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس بھی جائز ہے، تاکہ نور و نالا نور کا مصداق بن جائے۔ جی بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ سوال ایسا کریں جو ہمیں بھی کم سے کم اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور قبلہ کو ہم زحمت نہ دیں۔ اب اس مناسب سمجھیں تو قبلہ اس کا جواب دے دیں۔ آصف حسین نے پوچھا ہے کہ قربانی کے کتنے دن اہل بیت علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں؟ 3 دن سنت آل محمد سے ثابت ہیں، 12 تاریخ تک 11-12 تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قبلہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری منٹ چل رہا ہے۔ ایک سوال ہے آفتاب صاحب کا ہے کہ خمس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ مقدار پیسوں کی مقدار پر منحصر ہے، عام طور مشہور ہے کہ 5واں حصہ خمس کا ادا کیا جاتا ہے۔ 500 ہیں تو 100 بنے گا، 5000 ہیں تو 1000 خمس کا بنے گا، لیکن میرے نزدیک زمانہ غیبت کبریٰ میں موجودہ دور میں سامع امام نے معاف کر دیا ہے، سامع سادات واجب ہے، اس لحاظ سے 10واں حصہ نکالنا واجب ہوگا۔ اگر سامع امام بھی ادا کیا جائے تو بہت احتیاط مستحب سمجھ کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل شام کو ملاقات ہوگی 8 بجے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ حاضر ہو